الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ میرے محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسلسل درس قرآن آپ سماعت فرما رہے ہیں۔ آج جو آیہ مبارکہ ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے خطاب فرمایا۔ شراب ایک ایسی علت تھی، ایک ایسی برائی تھی جس میں اہل عرب کافی زمانوں سے اس میں مبتلا تھے۔ انسانی فطرت ہے کہ اسے کوئی بھی عادت چھڑوانی ہو تو آہستہ آہستہ چھڑوائی جاتی ہے۔ شراب کو منع کرنا تھا، اس کی حرمت بیان کرنی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے آہستہ آہستہ شراب کے احکام نازل فرمائے اور اس کو ایمان والوں سے ایک دم پھر ختم کر دیا۔ پہلے منع فرمایا کہ جب تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب نہ آؤ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکاریٰ، اے ایمان والو قریب نہ آؤ نماز کے جب تم نشے کی حالت میں ہو۔ جب تم نے نشہ کیا ہو، شراب پی ہو، تو اس وقت نماز کے قریب بھی نہیں آنا۔ حتیٰ تعلموا ما تقولون، یہاں تک کہ تم جان لو، سمجھ لو جو تم کہہ رہے ہو۔ جو تم کہہ رہے ہو، جب تم سمجھنے لگو کہ نماز میں کیا پڑھ رہے ہو، کیا تلاوت کر رہے ہو، جب تم سمجھنے لگو تو پھر نماز کے قریب آنا۔ صوفیہ کرام فرماتے ہیں کہ نشہ صرف شراب کا نہیں ہوتا۔ وہ فرماتے ہیں کہ شراب کا نشہ تو 6-8 گھنٹے میں اتر جاتا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اصل نشہ تکبر کا ہوتا ہے، غرور کا ہوتا ہے، مال و دولت کا نشہ ہوتا ہے، کسی کو نیچے دکھانے کا نشہ ہوتا ہے، کسی کو ذلیل کرنے کا نشہ ہوتا ہے، اپنی میں کا نشہ ہوتا ہے، اپنی خودی کا نشہ ہوتا ہے۔ صوفیہ کرام فرماتے ہیں جب یہ سارے نشے تم اتار لو، جب یہ سارے نشے تمہارے سر سے اتر جائیں تو پھر آ کر نماز میں کھڑے ہو جاؤ۔ نماز پڑھنا منع نہیں ہے، لیکن اگر تم کامل نماز پڑھنا چاہتے ہو اور ایسی نماز پڑھنا چاہتے ہو جس میں تمہیں معراج نصیب ہو جائے، تو صوفیہ فرماتے ہیں یہ سارے نشے اپنے سر سے اتار دو، پھر آ کر رب کی بارگاہ میں کھڑے ہو جاؤ، تو پھر تمہیں نماز معراج حاصل ہو جائے گی۔ شیطان نے جب کہا تھا میں آدم سے بہتر ہوں، تو اس پر کون سا نشہ تھا؟ کیا اس نے شراب پی ہوئی تھی؟ اس پر تکبر کا نشہ تھا۔ یہ نشے اتنے خطرناک ہوتے ہیں کہ بندے کو مردود کر دیتے ہیں۔ انسان اگر چاہتا ہے کہ وہ کامل مسلمان بنے، اس کی نماز کامل ہو، تو صوفیہ فرماتے ہیں یہ سارے نشے اسے اپنے اندر سے نکالنے ہوں گے۔ غرور کا، تکبر کا، حسد کا، بغض کا، یہ ساری برائیاں جب نکال کر انسان نماز کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے تو پھر وہ کامل نماز ادا کرتا ہے۔ اور یہاں تک کہ جو تم کچھ نماز میں کہہ رہے ہو، تلاوت کر رہے ہو، جو اللہ تعالیٰ سے عرض و گزارش کر رہے ہو، تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ تم نماز میں کیا پڑھ رہے ہو۔ تو یہاں سے ایک بات پتہ چلی کہ بندہ جب نماز پڑھے تو اسے ترجمہ بھی آنا چاہیے کہ وہ سورہ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ سے کیا دعا کر رہا ہے، کم از کم اسے ترجمہ پتہ ہونا چاہیے۔ اللہ فرماتا ہے وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا، اور ناپاکی کی حالت میں نماز کے قریب نہ آؤ۔ جب تم ناپاک ہو، تم پر غسل فرض ہو، تو پھر نماز کے قریب بھی نہیں آنا یہاں تک کہ تم غسل کر لو۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا۔
اللہ فرماتا ہے اگر تم مسافر ہو، راستے سے گزر رہے ہو، یا تم بیمار ہو یا سفر پر ہو، یا تم میں سے کوئی قضائے حاجت سے آیا ہو، واش روم سے آیا ہو، یا کسی نے اپنی عورت کے ساتھ، اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کی ہو، اللہ فرماتا ہے اگر تم پانی نہ پاؤ، اگر تمہیں پانی نہ ملے تو تم تیمم کر سکتے ہو پاک مٹی کے ساتھ، پاک مٹی کے ساتھ تیمم کر سکتے ہو۔ ایک تو بندہ مسافر ہو، اسے پانی نہ ملے، چاروں طرف ایک ایک میل تک پانی نہ ہو تو وہ تیمم کر سکتا ہے، پانی نہیں ہے تو وہ تیمم کر سکتا ہے۔ دوسرا بتایا گیا کہ بندہ جب بیمار ہو، جب اسے بیماری ہو، مرض ہو، ایسا مرض ہو کہ پانی سے وضو کرے گا تو طبیعت زیادہ خراب ہو جائے گی، کچھ ایسی تکلیفیں ہوتی ہیں انسان کو کہ جب وہ پانی لگتا ہے تو تکلیف زیادہ ہو جاتی ہے، تو بتایا گیا کہ اگر ایسی حالت ہو، تمہیں پانی نہ ملے، پانی تو موجود ہے لیکن تم بیمار ہو، تو ایسی حالت میں جب تم مجبور ہو تو تم تیمم کر سکتے ہو پاک مٹی کے ساتھ۔ تیمم کے دو فرض ہیں، ایک سب سے پہلے تیمم کی دو ضربیں ہیں۔ آپ مٹی کی جنس سے، جو زمین کی جنس ہو، اس سے تیمم کر سکتے ہیں۔ زمین کی جنس کیا چیز ہوتی ہے کہ جسے جلایا جائے نہ وہ راکھ بنے نہ وہ پگھلے۔ اب مٹی کو جتنا جلائیں نہ وہ راکھ ہوتی ہے نہ پگھلتی ہے، اسی طرح پتھر بھی اس کی جنس میں شامل ہے۔ تو بندے کو چاہیے کہ پاک مٹی کے ساتھ، ناپاک مٹی کے ساتھ تیمم نہیں کرنا۔ پہلی ضرب پتھر پر یا مٹی پر ہاتھ مارنے ہیں، ہاتھ جھاڑ لینے ہیں اگر مٹی زیادہ ہو تو پہلی ضرب کے ساتھ اپنے دونوں ہاتھ چہرے پر پھیرنے ہیں، پھر دوسری ضرب پتھر پر یا مٹی پر مارنی ہے تو پھر ہاتھ سے لے کر کونیوں تک ہاتھ پھیر لینے ہیں، اور نیت کرنی ہے۔ تیمم میں نیت کرنا فرض ہے کہ میں تیمم کی نیت کرتا ہوں پاکی حاصل کرنے کے لیے۔ تو اگر پانی نہ ملے، تمہارے پاس پانی نہیں ہے تو تم تیمم کر سکتے ہو۔ تمہیں ایسا کوئی مرض ہے یا بہت سردی ہے، تمہیں پتہ اگر میں پانی سے وضو کروں گا تو ہلاکت ہو سکتی ہے، گرمی کا کوئی انتظام بھی نہیں ہے، تو پھر تم تیمم کر سکتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر تیمم کی اجازت عطا فرمائی ہے۔ تو جو شخص پانی نہ ملے وہ تیمم کر سکتا ہے، اور نماز کے قریب نہ جاؤ جب تم نشے کی حالت میں ہوتے ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ سارے نشے ہم سے دور فرما دے اور اپنا قرب عطا فرمائے، نماز کی معراج ہمیں عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔